بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، ہم آج کی گفتگو کے اندر سرکار اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بجوامع الکلم، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ اور آگے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے، دبدبے کے ذریعے۔ آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کریم آقا نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، اس وقت میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئی۔ دنیا کے اندر زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں ان کی کنجیاں لائی گئی، اور فَوُضِعَتْ فِي يَدِي، اور میرے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ مجھے جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ اب سرکار اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یاد رکھیے گا جہاں کے اندر کوئی ایک شے شامل نہیں ہے، اسی جہاں کے اندر سمندر کی مچھلیاں بھی شامل ہیں، اسی جہاں کے اندر ساری کائنات کے افراد بھی شامل ہیں، اسی جہاں کے اندر جانور بھی شامل ہیں، اسی جہاں کے اندر چرند پرند بھی شامل ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رحمت بنا کر بھیجا تو وہ رحمت فقط ایک جگہ تک محدود نہ تھی، وہ رحمت فرشتوں کے لیے بھی ہے، وہ رحمت سمندر کی مچھلیوں کے لیے بھی ہے، وہ رحمت زمین پر چلنے والے جانوروں کے لیے بھی ہے، وہ رحمت اونٹوں کے لیے بھی ہے، وہ رحمت انسانوں کے لیے بھی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے وہ رحمت ابو بکر کے لیے بھی ہے، وہ رحمت عمر فاروق کے لیے بھی ہے، وہ رحمت عثمان غنی کے لیے بھی ہے، وہ رحمت علی المرتضیٰ کے لیے بھی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کہنے دیجئے وہ رحمت صرف مکہ و مکرمہ مدینہ منورہ تک محدود نہیں، بلکہ وہ رحمت یمن میں رہنے والے ویسے قرنی کے لیے بھی تھی۔ اب یہاں سے آگے بڑھتا چلوں، کریم آقا نے فرمایا مجھے جامع کلمات سکھائے گئے، جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، جب کوئی شخص کسی باہر کنٹری کا سفر کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں وہاں کی زبان سیکھ کر جاؤں، وہاں کی لینگویج مجھے آنی چاہیے تاکہ میں جب ان سے بات کروں، ان کی باتوں کو سماعت کروں، میں سمجھ سکوں، ان سے گفتگو کر سکوں۔ کریم آقا نے فرمایا مجھے جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ جب رب ذوالجلال نے میرے محبوب دو عالم کو دنیا کے اندر بھیجا، رب نے ساری زبانیں سکھا دی ہیں، اور پھر یہاں تک بات ختم نہ ہوئی۔ آپ اور ہم صرف انسانوں کی زبانیں تک محدود رہتے ہیں، وہ بھی چند زبانیں، اس کے بعد ہماری حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک در مصطفیٰ ہے جہاں پر ہر زبان کی صدا جائے تو سنی بھی جاتی، جواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس سے آگے کی بات عرض کرتا چلوں، دربار مصطفیٰ تو وہ دربار ہے جہاں پر انسان تو انسان بلکہ جانور بھی اپنی پریشانیاں اور اپنے معاملات لے کر دربار مصطفیٰ میں آیا کرتے ہیں۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اندر وہ جلال رکھا تھا کہ کفار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہا کرتے تھے، اور جو منافقین تھے انہیں خبر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک رعب عطا فرمایا ہوا ہے۔ آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا قیامت تک جس کے در سے خیرات ملنی ہے وہ کوئی اور دروازہ نہیں، وہ دربار مصطفیٰ ہے، وہ در رسول اللہ ہے، وہ سرکار اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے جہاں سے ہمیں ہر لمحے ہر وقت خیرات ملنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے مولا کریم جس طرح تیری ذات نے تیرے محبوب کو جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، مولا کریم جب ہم تیرے محبوب کو پکاریں کبھی تیرے دربار میں درخواست کرتے ہیں اپنے محبوب سے کہہ دینا کرم فرمانا، ہماری جانب بھی ایک مرتبہ اپنے رخ انور پھیر دینا۔
تیری ایک نظر کی بات ہے کملی والیا، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔